Islamic Research Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین و ناظرین، ہمارا معاشرہ اس وقت بے راہ روی کا شکار ہو چکا ہے. بے حیائی، فحاشی عروج پر ہے. تو اس وقت ضرورت ہے کہ ایک مسلم نوجوان وہ اپنی عزت، عصمت اور اپنے دین کی، اپنے کردار کی حفاظت کرے اور پاک دامنی کو اپنائے، اپنے کردار کو بلند اور اونچا کرے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی تعلیمات دی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بے حد پاک دامن اور پاک دامنی کو پسند کرنے والے تھے. حتیٰ کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب خواتین سے بیعت لی تو ایک عورت نے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے فرمایا انی لا اصافح النساء، بے شک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، نہ محرم خواتین سے ہاتھ نہیں ملاتا. موطا کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ ہے انی لا اصافح النساء، میں عورتوں کے ساتھ، نامحرم خواتین کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا. اللہ تعالی نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ اہل ایمان کی خواتین سے بیعت لیں. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین. فرمایا اے پیارے نبی، جب آپ کے پاس اہل ایمان مومنہ خواتین آئیں اور وہ آپ سے اس بات پر بیعت کریں کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، بہتان بازی نہیں کریں گی، گناہ کا کام نہیں کریں گی، تو فرمایا فبایعہن، آپ ان سے بیعت لو، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ رب العزت سے استغفار بھی کریں. تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبانی کلامی بیعت لیتے تھے، زبانی کلامی. اور دوسری حدیث میں وضاحت ہے کہ فرمایا میں عورتوں کے ساتھ مصافحہ نہیں کرتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قدر پاک دامن ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر پاک دامنی کو پیدا کریں، اسلامی تعلیمات کو خود پر نافذ کریں. اسلام نے مرد و زن کے اختلاط سے روکا ہے، عورتوں کے لیے حدود مقرر کی ہیں، مردوں کے لیے حد مقرر کی ہے، خواتین کو حجاب کا حکم دیا ہے اور مردوں کو نظروں کو جھکانے کا حکم دیا ہے، عورتوں کو بھی نظروں کی حفاظت کا حکم دیا ہے. فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اہل ایمان سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی عزتوں کی حفاظت فرمائیں. اور مومن خواتین سے کو بھی حکم دیا کہ یغضضن من ابصارہن، وہ اپنی نظروں کو جھکائیں، اپنی نظروں میں حیا پیدا کریں، اپنی عزتوں کی حفاظت کریں. تو یہ اسلام کی خوبصورت تعلیمات ہیں جو ہر ایک کو اس کے دائرہ کار میں رکھتی ہیں، مرد کو اس کے دائرہ کار میں، عورت کو عورت کی باؤنڈری میں رکھتی ہیں. یہ اسلام کی خوبصورت تعلیمات ہیں اور یہ فطرت کے مطابق ہیں. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی نامحرم عورت کو چھوا تک نہیں. آج کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے نام پر شرک کر رہے ہیں، اور کتنی ایسی جگہیں ہیں جہاں لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، وہاں خواتین کے ساتھ بے حیائی ہوتی ہے، فحاشی ہوتی ہے. تو یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. اسلام تو عورت کو بغیر کسی ضرورت کے باہر نکلنے کا حکم نہیں دیتا.
اور اگر وہ نکلے بھی تو اس پر حجاب کی پابندیاں نافذ کرتے ہیں تاکہ اس کی عزت عصمت محفوظ ہو جائے۔ اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رسیدہ خواتین سے مصافحہ کیا ہے۔ تو یاد رکھیے ایسی کوئی بھی حدیث محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پاک دامنی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔